السلام علیکم ایوری ون۔ آج میں نے بنائی ہے کرسپی کچوری اور آج میں اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لیئرز کتنی پرومیننٹ ہو رہی ہیں۔ اٹ واز ریئلی کرسپی۔ آپ کو میں توڑ کر دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں اندر تک ایک ایک لیئر پکی ہوئی ہے۔ چلیں بنانا شروع کرتے ہیں۔ فلنگ کے لیے چاہیے ہمیں آدھا کلو چکن، 1 ٹی اسپون نمک، 1 ٹی اسپون لال مرچ، 1 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر، 1 ٹی اسپون ہی گرم مسالہ جائے گا اور ½ ٹی اسپون ہمیں چاہیے ہوگی ہلدی۔ 1 ٹی اسپون ہم لیں گے کرشڈ لال مرچ، 1 ٹیبل اسپون میں نے ایڈ کر دیا ادرک لہسن کا پیسٹ۔ اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ اب ایک پین میں بالکل تھوڑا سا آپ آئل لیں گے، لائک 1 ٹی اسپون۔ آئل زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس میں آپ ایڈ کریں چکن، یہ دیکھیں چکن کا شکل کس طرح سے وائٹ ہو گئی ہے۔ چکن کا پانی اچھی طرح سوکھ جانا چاہیے۔ اب آپ ایک درمیانے سائز کا پیاز ایڈ کریں گے۔ پیاز اسی طرح چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹا ہونا چاہیے۔ ڈیڑھ ٹیبل اسپون آپ اس میں سوکھی میتھی شامل کریں گے اور سوکھا دھنیا۔ اب ہم نے اس میں 2 میڈیم سائز کے بوائل پوٹیٹو تھے، وہ منس کر کے ڈال دیں اچھی طرح۔ تھوڑا سا دھنیا اینڈ پر ایڈ کریں۔ اچھی طرح سے ہلائیں۔ اس بات کا خیال رہے کہ فلنگ میں آپ کے پاس پانی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھی طرح سے آپ نے پانی خشک کرنا ہے۔ اب ہم کچوری کی ڈو بناتے ہیں اور فلنگ کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ کچوری کی ڈو بنانے کے لیے ہمیں 250 گرام میدا چاہیے ہوگا۔ 1 ٹی اسپون سالٹ ڈالیں گے۔ اب ہم 1/4 کپ آف آئل شامل کریں گے۔ اس طرح سے گوندنا ہے آپ نے پہلے آئل کے ساتھ۔ جب اب اس طرح کی شکل بن جائے آپ کی ڈو کی، تو مطلب آپ ٹھیک جا رہے ہیں۔ اس طرح سے بھربھری سے ہو جانی چاہیے ڈو۔ اب آہستہ آہستہ پانی شامل کریں۔ اب میں نے ڈو گوندنے کے لیے مشین پر لگا دی ہے۔ اگر آپ کے پاس مشین اویلیبل نہ ہو تو آپ ہاتھ سے بھی گوندھ سکتے ہیں، لیکن ٹرائی کیجیے گا کہ ایک مرتبہ گوندنے کے بعد 15-20 منٹ کے لیے رکھ دیں اور دوبارہ سے پھر اسے گوندیں۔ یہ دیکھیں میری ڈو ریڈی ہو گئی ہے۔ یہ اتنی ہارڈ ہونی چاہیے، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ کچوریوں کے لیے ڈو زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں نے 250 گرام مارجرین میں 1/4 ٹی اسپون امونیم بائی کاربونیٹ کا شامل کیا۔ اگر آپ کے پاس امونیم بائی کاربونیٹ نہ ہو تو آپ میٹھا سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس مارجرین اویلیبل نہ ہو تو آپ میدے میں تھوڑا سا گھی مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں۔
اس طرح سے کچھ میں نے پیڑے ریڈی کر لیے ہیں۔ ایک پیڑے کو لیں گے، اس طرح سے پھیلائیں گے اور اس طرح سے آپ نے مارجرین اوپر پھیلانا ہے۔ میں نے پیڑے کو پہلے ہاتھ سے پھیلایا، پھر اس کے بعد میں نے بیلن کی مدد سے اسے پھیلا لیا۔ آپ اگر ہاتھ سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے لیئرز بنانی ہیں اور لیئرز کے درمیان میں بھی آپ نے مارجرین کی لیئر لگانی ہے۔ میں نے انہیں 15 منٹس کے لیے رکھ دیا تھا۔ 15 منٹس کے بعد دوبارہ سے اس طرح سے ہاتھ سے پھیلا لیں۔ اپوزٹ سائڈس کو آپ نے فولڈ کرنا ہے۔ لیکن آپ نے ہاتھ ہلکے رکھنے ہیں، زیادہ زور سے نہیں دبانا۔ اسی طرح پہلے تمام پیڑوں کو فولڈ کر کے رکھ لیں۔ فولڈ کرنے کے بعد دوبارہ پھیلانا ہے آپ نے، اور پھیلانے کے بعد اس طرح سے دوبارہ سے لیئرز لگانی ہیں۔ دوبارہ سے پیڑا بنائیں ہلکے ہاتھ سے۔ ایک پیڑا دوبارہ سے لیں، اس طرح سے پھیلائیں، اور وہ سائڈ جسے پہلے ہم نے فولڈ کر کے بند کیا تھا، اس سائڈ کو ہم باہر کی طرف رکھیں گے اور اندر کی طرف ہم نے جو فلنگ تیار کی تھی وہ ڈالیں گے۔ ایک کنارہ کھینچ کے دوسرے پر رکھنا ہے ہم نے۔ یہ دیکھیں، کناروں کو کھینچ کر ہم نے بند کرنا ہے۔ کناروں کو پتلا رکھیں، کیونکہ لیئرز میں ایک دوسرے کے اوپر آئیں گے تو وہاں پر ڈو زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے۔ فلنگ کریں، اس طرح سے کھینچنا ہے آپ نے سائڈز کو۔ یہ دیکھیں، اس طرح اپوزٹ سائڈ، دین اوپر سے پکڑیں، اس طرح سے آپ نے کناروں کو کھینچ کے سینٹر میں لے کر آنا ہے۔ آپ جتنا چاہیں اسے دبا سکتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں۔ کناروں کو کھینچ کر آپ نے سینٹر میں لے کر آنا ہے، اس طرح سے۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت کچوری ہم نے بند کی ہے۔ اس طرح سے کریں گے تو آپ کی کچوری بہت کرسپی بنے گی اور اندر تک پکے گی۔ بہت اچھی لیئرز آتی ہیں اس طرح سے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کچوریاں ریڈی ہیں۔ اب ہم ایک پین میں آئل گرم کریں گے۔ آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے۔
अब थोड़ा सा दबा कर मैंने कचौरी को ऑयल में डाल दिए। ख्याल रहे कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना गर्म हो कि एट लीस्ट कचौरी 15 to 20 मिनट ऑयल में पके। शुरू में बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है। जब कलर चेंज हो जाए, आपको लगे कि नीचे से कलर चेंज हो गया, तब आपने साइड चेंज करनी है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। कचौरी को पकाने के लिए थोड़ी सब्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसे 15 से 20 मिनट चाहिए होते हैं पकने के लिए। ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसी तरह साइड चेंज करते रहें। लेयर्स देखें कितनी अच्छी बन गई हैं। ये बहुत क्रिस्पी बनेगी। जब इस तरह का कलर आ जाए तो आप निकाल लें। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत रंग आया है, और लेयर्स भी देखें कितनी अच्छी बनी हुई हैं। इसी तरह से मैंने बाकी कचौरियों को भी पका लिया। आप खुद देख सकते हैं लेयर्स। वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस साइड से हमने बंद करना है कचौरी को, उस साइड को हमने नीचे डालना है, नीचे की तरफ, अदरवाइज़ कचौरी खुल जाएगी। मैं आपको दूसरी कचौरी से दिखाती हूँ कौन सी साइड नीचे रखनी है। ये देखें, जिस साइड पर हमने बंद किया उसे नीचे की तरफ रखना है। लीजिए हमारी कचौरियाँ बिल्कुल तैयार हैं। कितनी खूबसूरत लेयर्स आई हैं, आप खुद देख सकते हैं। अंदर तक एक एक लेयर पकी हुई है। ये देखिए सो क्रिस्पी माशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।